السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ایک تو سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا T20 کا، پاکستان نے وہ جیت لیا الحمدللہ. اور ریکارڈ ٹوٹا ہے، بلکہ ریکارڈ بنے بھی ہیں دو، کہ اتنے برے طریقے سے انڈیا کبھی ہارا نہیں اور پاکستان اتنے اچھے طریقے سے کبھی جیتا نہیں. لیکن اس میچ کے اوپر تھوڑا سا ایک لائٹر نوٹ کے اوپر، کیونکہ سیاست ہماری اتنی گرما گرم ہے اور ہر چیز کے اندر ہم سیاست بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نکال کے لے آتے ہیں. اگرچہ پاکستانی قوم کی حیثیت سے پوری قوم خوش ہے، لیکن جو کچھ سیاست کے دل دادا جو ہیں اور جو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ نکال کے لے آتے ہیں. تو ایک لائٹر نوٹ پہ ایک چیز ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اگر یہ میچ ہار جاتا تو باقی ٹیم کے ساتھ ساتھ جو حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جانا تھا، جو بنایا جاتا. اگرچہ میں اس چیز کے اوپر کبھی بھی نہیں مانتا کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اس کا کرکٹ سے کوئی اتنا زیادہ اس کو، اگر پاکستان کی ٹیم یا کسی بھی ملک کی ٹیم جیتتی ہے تو اس کو میرے خیال میں اس کا اتنا زیادہ، صرف ٹھیک ہے ایک سٹرکچر ہے بنیادی طور پہ، اس کے حوالے سے اس کو کیا جانا چاہیے، لیکن زیادہ ٹیم اور جو مینجمنٹ ہے وہی ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ پولرائزیشن ہے، نفرت کی انتہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ پاکستان ہار جاتا، جس طریقے سے حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، پہلے بھی بنایا گیا، پہلے بھی یہ کہا گیا کہ آپ سے کرکٹ کی امید تھی، وہ بھی آپ نے تباہ کر دی، باقی ملک بھی تباہ کر دیا. تو جس طرح نشانہ بنایا جاتا، تو اگر آج جیتا ہے تو اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تو تعریف وزیر اعظم کی بھی بنتی ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ، میں پہلے اس چیز کو کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ سٹرکچر کرکٹ کا جو ہے اس کو سٹرانگ کیا جائے یا اوور آل وہ کیا جائے. جو ٹیم اندر گراؤنڈ میں کھیلتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے. اگر وہ جیتتی ہے تو کریڈٹ بھی اسی کو دیا جانا چاہیے، اگر ہارتی ہے تو مورد الزام بھی اسی کو ٹھہرانا چاہیے. لیکن اگر جیت جائیں، اگر ہار جائیں تو وہ وزیر اعظم جو باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی خواہ وہ، اس کو اگر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم وہ والے لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریڈٹ بھی اس کو جانا چاہیے. یہ تو ایک خیر لائٹر اس میں تھی. دوسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 6 اکتوبر سے آج 25 اکتوبر ہو گئی ہے جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جو وزیر اعظم نے نوٹیفیکیشن کے اوپر سگنیچر کرنے تھے DGISI کے حوالے سے، وہ ابھی تک نہیں آئے. میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے گزشتہ 2-3 ہفتے میں ایسی پیشن گوئیاں کی، ایسی پریڈکشنز کی کہ جس طرح بس یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو چکا ہے. اور پھر میں مزید ان کو ایک اور سیلیوٹ بھی کرتا ہوں کہ ان کی ایک بھی پیشن گوئی ٹھیک ثابت نہیں ہوتی، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آ کے دوبارہ کیمرے کے آگے وہ بیٹھ جاتے ہیں جس طرح کہ کچھ ہوا ہی نہیں. وہ پشیمانی یا ایک جو شرمندگی ہوتی ہے وہ تو ایک طرف، وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اگلی پریڈکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے، اور اتنے پکے منہ کے ساتھ کریں گے کہ حیرانگی ہوتی ہے. کچھ تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ٹی وی کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں جس وقت 1-2 اینکر جو تھے وہ پریڈکشن کرتے تھے، تو ان میں سے ہمارے اکثر جو اب ویلاگ کرتے ہیں، یوٹیوبرز بن چکے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کیا یہ جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے اندر یا اس وقت کے صدر کے اندر یا اس وقت کے وزیر اعظم کے درمیان میں یہ بات ہوئی، اس طرح سانس لیا، کیا یہ بیڈ کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، چیئر کے نیچے بیٹھے ہوئے سارا کچھ دیکھ رہے تھے؟ وہی والے لوگ اب بالکل اسی طرح سارا کچھ معاملات اور حالات اور واقعات بتا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ گویا وہ ٹیبل یا چیئر یا بیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی دھڑلے کے ساتھ. اچھا، اب ان میں ایک نے یہ کہا پہلے کہ پہلا نام بھی اسی جنرل ندیم کا ہے، دوسرا نام بھی انہی کا ہے، تیسرا نام بھی انہی کا، باقی نام کوئی نہیں. اس کے بعد سٹوری یہ آ گئی
کہ 3 نام گئے ہیں سمری میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے سائن کر دینے ہیں. پہلے پچھلے جمعے کی ڈیٹ دی تھی، وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے منگل بدھ جو گزشتہ گزرے ہیں اس کی ڈیٹ دی، اور فائنل تو انہوں نے آ کے، حالانکہ وہ والی ڈیٹیں بھی نہیں، اور ڈیٹیں دیتے جا رہے تھے. ایک ڈیٹ غلط ثابت ہوئی ڈیٹائی، جس طرح میں آپ کو کہوں کہ کل یہ ہوگا اور پرسوں رات کو، کل وہ نہ ہو پرسوں رات کو پھر میں آپ کو کہوں نہیں کل یہ ہوگا. اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ کے وہ پھر اسی طرح ڈیٹے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح. اور سلام ہے ہمارے ان لوگوں پہ جو ان لوگوں کی اس ساری چیزوں پہ پرسنل خواہشات اور اس کو مد نظر رکھتے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ فلانے کا نام بھی شامل ہے، فلانے کا نام نہیں، پہلا دوسرا تیسرا. یہ ہے جس بندے نے کہا کہ پہلا نام بھی جنرل ندیم کا، دوسرا بھی جنرل ندیم کا، تیسرا بھی جنرل ندیم کا، 3 دن کے بعد وہ ویلاگ کر رہے تھے کہ نہیں اس میں اب سرفراز کا نام بھی ہے، پتہ نہیں ثاقب کا نام بھی ہے، تو سہیل کا نام بھی ہے، پتہ نہیں کس کس کا نام بیچ میں آ گیا ہے، اسی ڈٹائی کے ساتھ جس ڈٹائی کے ساتھ پہلے والی خبر دی تھی. ایک دوسرا ایک اور صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹی شرٹ پہن کے، اور مطلب ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿਓ 10 ਕਿلو زیادہ تو وہ پاٹن ڈیا ہوتا ہے بھر جاتا ہے. وہ اس طریقے سے وہ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح وہ پنجابی میں لگے ہوئے تھے اس دن، انہوں نے پنجابی بولنا شروع کر دی، اور انہوں نے نک دی سیدھ پھڑ کے وزیر اعظم نے جمعے نو سائن کرنے نے، یہ جو جمعہ گزرا ہے پرسوں، انہوں نے کہا جی جمعے نو سائن کرنے نے. انہوں نے کیوں ڈرامہ لایا ہے اتنا زیادہ، پتہ نہیں کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں، ایویں وچ لیا رہے ہیں، تسی نہیں کچھ کر سکتے. یہ پنجابی میں وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہیں کہ بس ویسے حالات خراب کرنے کا شوق تھا ان کو، وہ کر لیا ہے. اب تو نوٹیفیکیشن آیا کہ آیا، وہ جمعہ کیا ہفتہ اور اتوار بھی آ گئی، وزیر اعظم باہر چلے گئے. اور اب وہ اگلی ویڈیو کس چیز کے اوپر بنا رہے ہیں، میں اگر آپ کو وہ والی ویڈیو اگر خود دیکھ سکیں، میں کچھ بڑی اہم لائنیں مس کر گیا ہوں. جتنی پریڈکشنز، جتنے انہوں نے خوشخبریاں اور اپنے تئیں بہت بڑی تجزیہ کاری کی تھی اس کے اندر کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ یقین کریں آپ سنیں گے تو آپ ہنسیں گے. اور ایسے لوگوں کو آپ سن کے ہنسا کریں. اگر آپ کو اگر کامیڈی نہیں مل رہی نا، یا کچھ ہنسنے کو نہیں مل رہا، تو آپ اگلے دن لازمی ہنسا کریں کہ جس دن ان کی بات تو غلط ثابت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اگلے وہ پریڈکشن مزید اسی دھڑلے کے ساتھ، اسی جوش اور ولولے کے ساتھ وہ دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. میں تو بڑا حیران بھی ہوتا ہوں، اور میں سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ کاش میں بھی یہ سب کو کر سکتا. تو وہ لگے ہوئے تھے کہ یہ، اور اب سارا کچھ وہ کہنے کے بعد نقدی سیدھ کرنا ہے، تسی سائن کر دینے، کیوں تسی ڈرامہ لایا. انہیں بس ایم نے ثاقب دا بھی نام آیا تو فلانے دا بھی آیا، کسی دا نام نہیں، اسی دا نام ہے، بس اے سائن ہو گیا پھر جانا ہے، انہوں ہو گیا طے ہو گیا ہے. ندیم کے اوپر سارا کچھ. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ندیم صاحب نہیں بنے گے یا کون بنے گا، اس کے اوپر میں کوئی وہ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب آ کے انہیں کے نام کے اوپر سگنیچر کر دیں، لیکن یہ جو کل ہوگا، پرسوں ہوگا، اتنے بجے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے. ان لوگوں کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوتی ہیں، کیا جانا چاہیے. اب یہی والے صاحب جو ہیں جو کہہ رہے تھے اے ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے، وہ اب 3 دوستوں کو اکٹھا کر کے ان سے آپشن پوچھ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم کے پاس کیا آپشن ہے. بھیا آپ تو آپشن آپ دے رہے تھے وزیر اعظم کو، تو آپ نے وزیر اعظم کو پتہ نہیں پتہ تھا یا نہیں تھا، وہ آپ تو دے رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اب وہ اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم کے پاس کون کون سے آپشن ہیں. آپ کی تو پرسوں کی بات غلط ثابت ہوگی، 2 دن پرانی باتیں غلط ثابت ہوگی. آپ نے سوچا کہ ابھی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے نہیں گزرے، اور ویسے سلوٹ ہے اپنی عوام کو بھی جو بھول جاتے ہیں، بلکہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ والے ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی پسند کی چیزیں سننا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، وہ بنتے ہیں، کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے بنا رہا ہے نا، جھوٹ ہی بولے گا نا، غلط ثابت ہوئے گا، اسی سننا ہی سننا ہے. تو ہم ایک پروگرام روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ایسا کیا کریں گے جس کے اندر ایسے لوگوں کی جو پیشن گوئیاں روز کرتے ہیں، بیٹھ کے پریڈکشنز کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں. آج کے لیے ناظرین اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.